الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب وأنه إليه تحشرون صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا اور اس کے پیارے نبی اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار انبیاء صادق الامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو اولیاء کرام سے وابستگی عطا فرمایا۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور میرے عزیز سلسلے رحمانیہ زندہ نوازی کے مریدین اور خلفاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے، چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے، ایک جھلک نظر آیا آپ ہی کا چہرہ ہے، آپ ہی کے کلمے سے سانس کو سوارا ہے، فرش ہو یا عرش بری ہر جگہ پارا ہے، در سے آپ کے پایا میں نے کلمہ طیب، قدیر اللہ کے صدقے میرا تو گزارا ہے، کہنا پیر عادل کا مان لے اگر کوئی، تو یہ فانی دنیا میں رہنا کب گوارا ہے۔ الحمدللہ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ ایک بار آپ کے سامنے اس فقیر زندہ نواز کو حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا۔ الحمدللہ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم۔ ابھی سورۃ الانفال کی 24 نمبر آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشیں گے، جان لو کہ اللہ کا حکم اور آدمی اور اس کے دلی ارادوں سے حائل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے۔ بہت ہی قیمتی آیت کریمہ سورۃ الانفال کی 24 نمبر آیت کریمہ، اگر اللہ کے رسول آپ کو بلا لے، کبھی بھی حکم آپ کو دے تو فوراً آپ کو چلے آنا ہے۔ ایسا تو علماء کرام حضرت انزلہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قصہ تو آپ لوگ سنے ہوں گے کہ آج ہی کے دولہا تھے، لیکن جنگ کا اعلان ہوا اور آپ نے اپنے ہم نشین سے، اپنے ہم بستر سے مل چکے تھے، ناپاکی کے حالت میں تھے، لیکن اس سورۃ الانفال کی 24 نمبر آیت کریمہ کا جب تلاوت کا اللہ کے رسول نے کیا تو فوراً آپ نے تمام انہیں وہ گرم گرم بستر چھوڑ کر آپ نے رخ جنگ کیا، اور قدرت کو بھی ایک کرشمہ دکھلانا تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ حیات رکھنا چاہیے، بول کر آپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضوری قانون شہادت یہ ہے کہ جس لباس میں شہید ہوں گے اسی لباس میں دفنایا جاتا ہے، لیکن یہاں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راز سے اللہ کے رسول جانتے تھے، تو اس کے لیے ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے جسد اطہر کو نہیں مل رہا تھا، تو نے تھوڑے دیر کے بعد ان کے جسد اطہر کو تیار کر کے سامنے پیش کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے بتلا رہی ہے کہ جس حالت میں آپ ہو، اس حالت میں جب اپنا پیر کامل انہیں سرور انبیاء، صاحب الاولاق، صادق الامین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانفال میں کہہ رہے ہیں جب بھی اللہ کے رسول بلائے آپ کو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کتاب عرفان عادل کے اندر وہ نظر دے رہے ہیں، تو آپ لوگ پہلا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، حیات ہے، اور صحابہ ہے سامنے، صحابہ ہے سامنے، اور اس کا نقشہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عرفان عادل کے اندر چہرے محمد کو کے عنوان پر وہ نقشہ کھینچتے ہیں۔ انشاءاللہ اس فقیر زندہ نواز اس صوفی ٹاک کے اندر صوفی نظر دے رہا ہوں، تو بس یہ سوچ لیجئے کہ اس آیت کریمہ سورۃ الانفال کی 24 نمبر آیت کریمہ جب اللہ کے رسول بلایا تو کس طرح، تو صحابہ سامنے ہیں، اور سرور انبیاء کا زمانہ ہے، اور صاحب صادق الامین، صاحب الاولاق، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پیر کامل چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے، یعنی اصحابہ جب بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ہمیشہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی پوری زندگی لگا دیتے تھے کہ کب میرے محبوب کا چہرہ مجھے دیدار کروں، تکتے تھے۔ اس میں اول صف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، امام حسن حسین اللہ تعالیٰ عنہ، اسے جید صحابہ کرام کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عید میں دیکھوں چہرے محمد کو، تو سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عرفان عادل کے اندر وہ نقشہ کھینچتے ہیں، چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے، ایک جھلک نظر آیا آپ ہی کا چہرہ ہے، اور ہمیشہ تاکتے تھے کہ کب میرے آقا کا اگر وہ تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیشہ یعنی آپ کے آنکھوں میں جیسا ہندی لبا یعنی جنم یعنی جو ہے میلاد پیدا ہونا چاہیے۔ عید میلاد کا مطلب یہ کہ 12 ربیع الاول کو ہی نہیں منانا ہے۔ جو پیر پرستی کرتا ہے، بولتے ہیں حق پرستی، پیر پرستی والوں کہ ہر وقت اپنے آنکھوں کے اندر
جب چہرہ یعنی گردن جھکائی یار کی دیدار کر لی، تو یہ ہے سرکار پیر عادل بچا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عرفان عادل میں کہہ رہے ہیں، ایک جھلک نظر آیا تو آپ ہی کا چہرہ ہے، آپ ہی کے کلمے سے سانس کو سنوارا ہے۔ اب جو ہے اصحابہ کرام جو ہے اپنے محبوب کو پیر کامل مانتے تھے، اور سورۃ الفتح کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پہ ہی آپ نے بیعت کیا اور اللہ کا ہاتھ کہا، تو اس کے لیے آپ ہی کے کلمے سے سانس کو سنوارا ہے۔ تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اپنی کتاب عرفان عادل کے اندر جو ہے چہرے محمد کے کلام کے ساتھ کس طرح سمجھاتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرش ہو یا عرش سے بری، ہر جگہ پکارا ہے۔ اصحابہ کہتے ہیں کہ اے سیاہ لامکا، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرش پہ ہو یا عرش پہ ہو۔ آج ہم لوگوں کو تو ڈاؤٹ ہوتا ہوگا، لیکن میرے آقا کا زمانہ، یعنی وہ صاحب الاولاق کا زمانہ، اس زمانے کے اندر تو ثبوت کے ساتھ آپ نے سفر معراج کیا، اصحابہ نے ان کو کنفرم کیا۔ ابوبکر صدیق اللہ عنہ سے پوچھا گیا، جب میرے محبوب کہیں گے تو بے شک اس میں صحیح ہوگا۔ تو جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، یعنی مرید ہونے کے لیے پکارا، مرید ہو گئے، جنگ کے لیے پکارا تو جنگ میں شامل ہو گئے، نماز کے لیے پکارا، نماز میں شامل ہو گئے، اور جو ہے جب قربانی کو پیش کرنے کا ہوا تو قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ ہے میرے سیاہ میں نے یہ سورۃ الانفال کی آیت، اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صوفی نظر دے رہا ہوں کہ جب یعنی پیر کی ہر بات پر چلنے والا ہی مرید کہلاتا ہے، یعنی اصحاب کہلاتا ہے، دوست کہلاتا ہے۔ میں طہورا پینے سے جو پلٹ گئی کایا، میں طہورا پینے سے، آج تو کیا ہے کہ ہمیں مسلمانی کا بھی ٹیسٹ نہیں ملا، مومن کا بھی ٹیسٹ نہیں ملا، تو مرید کا بھی ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن زمانہ رسول اللہ پر چلے جاؤ، جہاں جو ہو جو یعنی کفار سے، یعنی یہود و نصارہ سے یعنی مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، تو شہادت کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہاں بھی جو ہے تکلیف آ رہی تھی۔ تو جب آیت کریمہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم تدخلوا ایمان فی قلوبکم آیا، آپ کے رسول اللہ کی بات پر مرید ہوئے، مومن ہوئے، تو یہ وہ زمانہ تھا۔ تو وہ زمانے کس کے لیے؟ میں طہورہ پینے سے، جب مرید ہونے کے وقت میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اس میں کوئی اجنبی ہے اس کو نکال دو اور روم کو بند کر دو، اور میں طہورہ کا جام پلایا، تو سرکار پیر عادل اسی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ میں طہورہ پینے سے جو پلٹ گئی کھایا، غیب کی صدا بن کر تیرا ہی اشارہ ہے، یعنی وہاں آیا آیت ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے صحابہ، اے دنیا والو، یہ نہ سمجھو کہ آپ جو سیاح لامکا، نادش ہر دو جہاں، یعنی صادق الامین، صاحب محتشم، نبی ثقلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اسی کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عرفان عادل میں اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ بے خودی کے عالم میں ہے قسم خدا کی جو، جب وہ میں طہورہ پیے، مومنین کا صفت پائے، اور سرور انبیاء کے ہاتھوں میں مرید ہوئے، تو پیری مریدی کا وہیں سے آغاز، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تو اصحابہ نے تو بے خودی کا عالم، جس طرح آج بھی کوئی مرید جو سچا پکا ہو جاتا ہے تو اس وقت مرید بننے جانے کے بعد اس میں ایک بے خودی، جس کو بولتے ہیں خمار، اگر جس کے پاس خمار ہے تو فقیری میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ خمار جس کے پاس ہے، آگ میں ہاتھ لگاتا ہے، چلتا ہے، آگ اس کو چھوتی نہیں ہے، پانی میں چلتا ہے، پانی اس کو ڈباتی نہیں ہے، ہوا میں چلتا ہے، ہوا اس کو گراتی نہیں ہے، زمین میں دفن ہوتا ہے، زمین اس کو کھاتی نہیں ہے۔ یہ خمار، جس کے پاس خمار ہے۔ بے خودی کے عالم میں ہے قسم خدا کی جو، بے خودی کے عالم میں ہے قسم خدا کی جو، روبرو جو دیکھا آپ کا نظارہ ہے۔
روبرو جو دیکھا، یعنی جب بھی اللہ کے رسول بلا لے تو آپ فوراً چلے آتے تھے. تو سورۃ انفال کی آیت تو اس کے لیے روبرو جو دیکھا، روبرو جو دیکھا، انہیں سرور انبیاء کو بہت قریب سے دیکھا، دامن کے ساتھ دیکھا، انہیں خول سے دیکھا، فیل سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، تاج سے دیکھا، خرقے سے دیکھا، قریب سے دیکھا، عہد و پیمان سے دیکھا، کعبہ بناتے ہوئے دیکھا، کعبہ کی چار دیوار، یعنی ایک شریعت کی دیوار، طریقت کی دیوار، حقیقت کی دیوار، معرفت کی دیوار مکمل کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کے لیے روبرو جو دیکھا آپ کا نظارہ ہے. ذہن میں نشہ چھایا ہے خمار. اب جو ہے جب آپ نے مرید کر دیا تو ذہن میں نشہ چھایا، ذہن میں اس طرح نشہ چھایا کہ اب میں لا خوف کا مالک ہو گیا. اب مجھے کچھ بات کی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے جو میں نے اللہ کے رسول قرآن کی آیت کے مطابق کی پر جب بھی اللہ کے رسول بلائے ہم نے جو اس پہ عمل کیا. اب جو ذہن میں نشہ چھایا ہے کہ سرکار صاحب الاولاق نے جس طرح آپ نے ایک نقشہ کھینچا، مریدی کا نقشہ کھینچا، انہیں کمرے میں بند ہو کر ایک نقشہ کھینچا اور زبان سے بھی کلمے کو صحیح کیا، دل سے بھی کلمے کو صحیح کیا اور روح میں بھی کلمے کو سوار کرا دیا. آئیے خدا را تم میں نہیں پکارا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اب میری سانسیں پکار رہی ہے. یہ سرکار پیر عادل اپنی کتاب عرفان عادل میں کہتے ہیں. درس علم عرفان سے ہو گیا یقین، درس علم عرفان سے یعنی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن کب میری زبان دھوکہ دے دے گی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جب میں نے سرور انبیاء سبھی نبی ثقلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر ید اللہ فوق ایدیم کہہ دیا تو اب کیا ہو گیا، وہاں سے علم عرفان کا درس مجھے دیا گیا، میرے زبان کو کلمے کو بھی ٹھیک کر دیا گیا. اب دل کے کلمے کو بھی اگر کبھی زبان دھوکہ دے دے گا تو دل سے تو پڑھ لے، اگر دل بھی دھوکہ دے دے گا روح سے بھی کلمہ پڑھ لے. چشم دید کے صدقے میرا ہی ظہورہ ہے. اب جو ہے چشم دید یعنی وہ سرور انبیاء یعنی پیری مریدی کے بننے یعنی کو بھی مجلس ہے، قرآن پاک بھی اس کا اعلان کر رہا ہے. وہ مجلس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایک کاہی پلٹ ہو جاتا ہے، وہ پہلے کے جیسا نہیں رہتا ہے. اب وہ قادری زندہ نوازی کہلاتا ہے. اب وہ سچا پکا ایمان کا منبر پر کھڑے ہو کر ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ چشم دید کے صدقے میرا ہی ظہورہ ہے. مٹ گئی جس دم جب خدا نظر آیا. اب جو ہے یہاں طریقت کے اندر صوفیاء کرام سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ بھی سرکار زندہ نواز بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ مٹھا دو خودی. دو چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، یا تو ہم رہے یا تو مالک خالق و مالک رہے، لیکن ہم دونوں کو ملا کر نہیں چل سکتے ہیں. تو ایک کو ختم کرنا پڑے گا، تو مجھ کو ختم کرنا پڑے گا، عبد کو ختم کرنا پڑے گا اور بندے کو ختم کرنا پڑے گا اور خالق کو جو زندہ کرنا پڑے گا. تو جب تک نہ کرو گے، آج کیا ہو جاتا ہے کچھ علم پڑھ کر انا کے پجاری بن جاتے ہیں، کچھ ہنر جان کر انا کے پجاری بن جاتے ہیں. اسی طرح کچھ بھی کچھ جانتا ہے تو میں جانتا ہوں، لیکن کب آپ کا دماغ فیل ہو جائے گا، کب آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا آپ نہیں جانتے ہو. تو وہاں اللہ کا فضل و کرم چاہیے. یعنی دیکھو دھاتوں میں سونا سب سے زیادہ اپنے آپ کو نرم کرتا ہے تو وہ قیمتی ہوتا ہے، اور جو لوکھنڈ جو لوہا اپنا کڑک ہو جاتا ہے انا کا پجاری بنتا ہے اس کا قیمت کم ہو جاتی ہے. یہ مٹی ہی سے بنتا ہے، لیکن جو قیمتی ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے سافٹ ہو جاتا ہے. جتنا سافٹ ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا حبلی امتی، کیوں کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ہونے کے لیے جتنا سافٹ ہو جائیے. نہیں میں ختم المرسل ہوں، میں 124 انبیاء مرسلین کا سردار ہوں، میں نبی ثقلین ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. اگر اکڑ جاتے تو کیا ہو جاتا، اللہ نے آپ کو درجہ نہیں عطا کرتا. اور دیکھیے کوئی بھی چیزیں ہر عمل کا رد عمل مساوی اور مخالف سمت ہوگا. جتنا اتنا اٹھو گے. یعنی دیکھو اگر مٹی اگر دانا اگر قبول نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا،
اس میں درخت یعنی فنا نہیں ہوگا. اگر مٹی نے میں دانا یعنی میری جو ہے میں اپنے آپ کو فنا نہیں کروں گا، نہیں میرا اصل پن رہنا چاہیے، تو کمالیت کو پہنچ نہیں سکتا ہے. اپنے آپ کو جب دانا فنا کرتا ہے تو وہ زمین میں فنا کرتا ہے تو اس میں اپج پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے عشق میں، اللہ کے رسول ہمیشہ بلا رہے ہیں کہ آپ کے پیر کامل نے جو کلمہ دیا ہے، انہیں دوسرے دم کے اندر آپ کو کلمہ دیا گیا ہے، یاد کیجئے، یاد کیجئے. سورۃ الانفال کا مطلب ہے غنیمت، جو میرے پیر کامل نے دیا ہے اس کو یاد کیجئے. لیکن ہم لوگ دنیا کے چکر میں یاد نہیں کرتے ہیں. آپس ہی کا تھا اقرار، میں نے تو وفا کی ہے. سرکار پیر عادل کہتے ہیں آپس ہی کا تھا اقرار، یعنی میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا کہ میرے پیر کامل نے جو کلمہ دیا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا. میرے پیر نے وہ انفال، وہ خزانہ میرے پاس رکھا ہے جس میں اللہ کے رسول ہمیشہ بلا رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں. جس حال میں ہو، اس کا مطلب ہے پاکی میں ہو ناپاکی میں ہو، کس حال میں ہو اس حال میں آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، اس حال میں کلمہ پڑھنا ہے. آپسی کا تا اقرار، میں نے تو وفا کی ہے، یعنی تم کو وفادار بننا ہے. تو لوگ کبھی کبھی بیان میں بولتا ہوں وفادار، تو کچھ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے کہ میں ایسا نہیں. وفادار کا مطلب ہے اپنے سانسوں سے تو نے وفا نہ کیا، اپنے سانسوں سے وفا نہ کیا، اپنے ہاتھوں سے وفا نہ کیا، اپنے زبان سے وفا نہ کیا، اپنے آنکھوں سے وفا نہ کیا، اپنے کانوں سے وفا نہ کیا، اپنے جسم سے وفا نہ کیا، تو وفادار کیا کہلائے گا؟ تو وفادار کیا کہلائے گا؟ اس کے آپسی کا تا اقرار، میں نے تو وفا کی ہے، تو نہ کہیں بھول جانا، تیرا ہی سہارا ہے. اے پیر کامل، ایسے یا لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کا وسیلہ ہے، آپ ہی کا کرم ہے. اگر آپ بھول جائیں گے تو میرا حال بیکار ہو جائے گا. عشق میں تیرے ہمدم دم میرا نکل جائے. میرے تیرے عشق میں یعنی تیرے محبت میں اپنی زندگی کو جو سنی ہوں، میں سن کر میرے اولیاء اللہ کی بات سن کر، اصحابہ دیکھ کر، بات سن کر، ہمارا زمانہ ہے سن کر، تو عشق میں تیرے ہمدم دم میرا نکل جائے. مرتے دم تیرا عاشق تجھ کو ہی پکارا ہے. اور سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ نے واقعی ایسا کر کے دکھایا کہ آپ نے آخری دم کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے پیر کامل کو سلام کر اس دار فنا سے دار بقا کوچ کر گئے. یعنی محبت میں اس طرح ہونا چاہیے، یعنی چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے. در سے آپ کے پایا میں کلمہ طیب، اب میں تا قدیر اللہ سے بولتے ہیں، قدیر اللہ کے صدقے میرا تو گزارا ہے. یعنی گزارا کا مطلب کہ دنیا کا نہیں، لوگ بولتے پیسے کا ہی نہیں، یعنی میرا گزارا ہے. اس گھر کے اندر، یعنی اس گھر کے اندر وہ کلمہ اقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کیا میرے قدیر اللہ نے، تو انہی کے صدقے میں میں دنیا اور آخرت میں کامیابی پہ جا رہا ہوں. کہنا پیر عادل کا اگر مان لے کوئی، تو فانی دنیا میں رہنا کب گوارا ہے. اگر سرکار پیر عادل کی بات کو اگر سمجھتے اور صحابہ کی زندگی کے اگر ہم اپنے آپ کو اپنے مشعل راہ بناتے، تو یہ دنیا ہمارے لیے فانی فانی ہے. کیونکہ ہمارے اولیاء اللہ نے اس زمانے کو لے کر آئے. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ نے کلمہ پڑھے، دیکھ کر پڑھے. دیکھیے آج بھی صحابہ کے مزاروں سے ہزاروں سال کے بعد بھی بوڑی نکلتی ہے تو سلامت ہے، کیونکہ وہاں جان ہے. جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ کلمے والا جان لے کر آتا ہے. یعنی پیر کیا دیتا ہے؟ آج ہم پیر پر کیوں مر مٹ رہے ہیں؟ یہ پیر پہ صوفی پوائنٹ کیوں سیکھ رہے ہیں کہ پیر کے بعد اتنا ہمارا عشق کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے پیر نے وہ جان کو زندہ کیا، وہ جان کو زندہ کیا، یعنی وہ روح کو زندہ کیا. اگر روح اللہ اگر زندہ نہ ہوگا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. روح کلمہ پڑے گا تو سب کچھ ہوگا، اگر روح کلمہ نہیں پڑے گا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. روح کلمہ پڑے گا تو نماز پڑھے گا، روح کلمہ پڑھے گا تو روزہ رکھے گا، روح کلمہ پڑھے گا
زکات دے گا، روح کلمہ پڑھے گا، حج و عمرہ کرے گا، روح کلمہ پڑھے گا، انہیں میلاد النبی کا جلوس بنائے گا، انہیں چمکائے گا، انہیں روح کو خوش کرنا ہے۔ جب روح خوش نہیں ہوگا، آج گوگل میٹ میں بھی آپ تمام لوگ اپنا وقت کیوں دے رہے ہیں؟ 1 سے 2 گھنٹہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کا روح خوش ہو رہا ہے، آپ کے دماغ کے اندر کہ آج جو ہے کچھ نہ کچھ بات ہوگی، کچھ نہ کچھ اچھا لگے گا۔ آج اپنوں کے لیے 10 منٹ نہیں ہے، اور یہاں جو ہے آپ کے 120 منٹ یا 100 کم سے کم کتنے منٹ آپ دے رہے ہیں، تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو پتا چلا کہ روح کو کلمہ پڑھاؤ، اور یہ گوگل میٹ میں بھی بیٹھ رہے ہو تو کلمے کے ساتھ میں یعنی چہرے محمد کو آنکھوں میں اتارا ہے، یعنی جو ہے ناٹک کرو، یعنی صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ اس چہرے میں میں اپنے رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یقین کامل ہوگا کہ آپ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، تو دیکھ کر عید میلاد النبی منائیں گے انشاءاللہ۔ یہی امید کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کا جو ہے اللہ تعالی انشاءاللہ، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور صوفی پوائنٹ جو دے دیا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔